اللہ ورسولہ فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من یطع اللہ ورسولہ من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. وہ انعام انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا. اور یہ کتنے بہترین دوست اور ساتھی. اس لیے نجات کا ذریعہ اللہ کے نبی نے بتایا. اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، میرے پیچھے پیچھے چلو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت، جعل الذلة والصغار على من خالف امری، جعل الذلة والصغار على من خالف امری. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، جو میرے حکم کی مخالفت کریں گے، ذلت و رسوائیاں ان کے اوپر جڑ دی جائیں گی، امت کی تباہی. اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور اگر دنیا میں فتنے میں مبتلا نہ ہوئے تو آخرت میں انہیں دردناک عذاب کا شکار ہونا پڑے گا. اس وعید سے ڈرو کہ کہیں عذاب الہی تمہیں آواز نہ دے رہی ہو، کہیں اللہ کا عذاب تمہیں پکار نہ رہا. اور یہ کم ہے اللہ کا عذاب جو آج ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. ہمارے نوجوان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دہشت گردی کے نام پہ ڈالے جا رہے ہیں. جس کو دیکھو وہی جوتے چپل اٹھا کے مار رہا ہے، جس کو دیکھو وہی مسلمانوں کی زمینیں، مسلمانوں کی جائیدادیں، بہو بیٹیوں کو غصب کر رہا ہے. آج ہم کم مصیبت میں ہیں. کیوں ایسا ہے؟ یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیا، لیکن آپ کا بتایا ہوا دین ہم نے چھوڑ دیا اپنے ہاتھوں سے. عزت چاہتے ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناؤ. عزت چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو. قرآن کا راستہ، تابعین کا راستہ، صحابہ کا راستہ، ائمہ کا راستہ. امت کے اندر فتنے، اختلاف نہ پیدا کرو. میرے عزیزو، اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لے. مومن کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ سب سے پہلے مومنین ہیں. ان کے طور اور طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راہ سے اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو اے لوگوں، اے بیدر کے لوگوں، اے کرناٹکا کے لوگوں، اے آندھرا پردیش کے مسلمانوں، اے دور دراز سے آئے ہوئے بستیوں کے مسلمانوں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سے ڈرو. اور اے علماء حضرات، آپ بھی، ہم بھی، سب اللہ سے ڈریں. اس امت کو وہ باتیں بتلائیں جو باتیں انہیں نجات کے لیے کافی ہو، جو باتیں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں. اور سنو ایک اور حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ. نجات ہی سے متعلق نبی نے یہ خوشخبری سنائی کہ افترقت الیہود والنصارى، یہودی نصرانی 72 فرقوں میں بٹے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقے ہوں گے مسلمانوں. کہتے ہو نا یہ جماعت 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 بنا لیا مسلمانوں نے، پھر ہم کس کو مانیں؟ ان کو مانیں، ان کو مانیں، ان کو مانیں، کس کو مانیں؟ بہت سارے مسلمان ہیں اس مخمسے کے شکار ہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں کدھر جائیں. سنو کدھر جانا ہے، کھلی ہوئی بات سنو کدھر جانا ہے. 73 فرقے ہوں گے. 73 ہمارے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے. کلھا فی النار،
سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک گروہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، کہنے کہ اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب کا جواب سنو اور اسی جواب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور ایک دوسری روایت میں ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس دین پر ہوں، جس پر قائم و دائم ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس کو مانیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ بات ختم، واضح۔ اب یہ ترازو ہے، یہ میزان ہے۔ جس مولوی کو، جس عالم کو دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، اس ترازو پہ تولو، اور سب سے پہلے داڑھی موچھ نہ دیکھو، سب سے پہلے عقیدہ دیکھو۔ کیا عقیدہ؟ توحید، کہ واقعی یہ توحید پہ قائم و دائم ہے کہ نہیں، مشرک تو نہیں، بدعتی تو نہیں، بزرگوں کے اپنے واقعات میں کہیں شرک اور بدعت کر کر کے لوگوں کو گمراہ تو نہیں کرتا، تعویذ گنڈے پلیتے والا تو مولوی نہیں ہے کہیں، یہ سب دیکھ لو، ایت بیت قادری چشتی نقشبندی سہروردی کی طرف بلانے والا تو نہیں، یہ کہیں صوفی سنت پھنت تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ماں سلامہ کر لو، سلام علیکم، بس جاؤ، سمجھ گئے کہ تم کس کھیت کے مولی ہو اور تم میں کتنا پانی ہے، سمجھ جاؤ۔ ہاں، یہ نہ دیکھو اس کا پگڑ کیسا ہے، اس کا سرما کتنا گاڑھا ہے، اس کی زلفیں کتنی لمبی ہیں، اس کا چوکا کتنا بڑا، یہ سب نہیں دیکھنا سب سے پہلے۔ اور نہ یہ دیکھو کہ نماز کا گھٹا کتنا بڑا ہے، پجامہ کتنا اونچا ہے، نہ یہ دیکھو کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا، تسبیح کتنی بڑی، یہ سب کچھ نہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ، عقیدہ، عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اس کے مطابق ہے، اس کے بعد عمل ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ عمل ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے کہ آپ اپنے زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کریں، اقرار کریں، یقین کریں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما، رہبر، پیشوا ہر معاملے میں ہیں، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، وہی ہمارے امام ہیں، وہی رہبر ہیں۔ باقی رہا مسئلہ، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ اجلاس کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ ہمیں جتنے دیر تک کے لیے پرمیشن ملا ہے، ہمیں اتنی ہی اپنے ملک کے قانون کو اور اس کے رولز اور اس کو ہمیں بہرحال اپنے جو ہے حفاظتی محافظین کو بہرحال ان کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، ہمیں پالن کرتے ہوئے چاہیے کہ ہم نے اجلاس کو کیے گئے وعدے کے مطابق ختم کرتے ہیں۔ المومنون علی وعودہم، مومن جس بات کا وعدہ کرتا ہے اس کے اوپر قائم و دائم رہتا ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ یارو پھر یہ امت کے اندر جو بہت سارا اختلاف ہے کہ شافعی، مالکی، حنبلی، یہ وہ دنیا بھر کا جو ہمارے یہاں چکر چلتا ہے، یہ مسجد شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ فرقے اور یہ جماعتیں اور یہ، اس کا کیا کریں؟ بہت آسان حل ہے، بہت آسان ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہم نہیں، ارے میاں سنو، یہ جتنے ائمہ کرام صرف 4 ہی نہیں، کئی ائمہ کرام رحمہم اللہ اور بھی ائمہ رحمہم اللہ جنہوں نے اس دین کی خدمت کی، ان کے جہود اور ان کی خدمتوں اور ان کی محنتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، ان کی سب خدمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، انہیں بندر بانٹ نہ کرو، ان کے نام کے مسلح نہ بناؤ، ان کے نام کے مذہب نہ بناؤ۔ یہ چاروں ہمارے ہیں، چاروں پانچوں ہمارے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا اکرام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب ہمارے اللہ کے رسول کے اس بھیجے گئے دین کے خادم ہیں، ہم ان سب کی رہنمائیوں میں اپنے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا یہ تیرا امام، یہ میرا امام، وہ اس کا امام، وہ اس کا امام، نہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن رحمہ اللہ، امام جعفر ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام احمد، مکمل یہ سارے کے سارے اس دین کے خادم اور اس دین کے امام ہیں، یہ سارے معظم ہیں، محترم ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن کی باتیں قرآن و سنت سے ملتی